معزز ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ظہور کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے اندر زیالوجی کے پروفیسر ہیں، قرآن کریم میں سائنسی حقائق کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اور مصر کے سپریم کورٹ آف اسلامی امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن کریم میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک سے اس مجمع سے ایک نیا مسلمان ہونے والا نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس بیان پر غور فرمایا ہے کہ کیا یہ قرآن پاک میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر ظہور نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، لیکن معجزہ ایک معقول الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے، اسے دہرا نہیں سکتے اور نہ ہی اسے بار بار کے تجربات کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ بالکل یہی کہ اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے معجزے کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ سورۃ القمر کی ابتدائی آیات کے اندر جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کے متعلق معجزہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی ثابت کرنے کے لیے اور کفار کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ظاہر ہوا جسے پوری دنیا نے دیکھا، کیونکہ سورۃ القمر کی ابتدائی چند آیات کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وہ یہ نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشوں کی، اور ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ڈاکٹر ظہور نے مزید یہ کہا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ پاک نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کے طور پر کفار کو دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم اس معجزے کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں کے اندر موجود ہے، اور اگر یہ ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اسے معجزہ تسلیم ہی نہ کرتے، کیونکہ آج اسے سائنسی طور پر ثابت کرنا یا اپنی مرضی سے اسے دہرانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے لیے اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں کو معجزہ دکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نو مسلم نوجوان نے کہا، سر، جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن کریم کا انگلش کے اندر ترجمہ اور تفسیر پیش کی۔ میں نے اس دوست کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کریم کو کھولا تو سب سے پہلے میری جس صفحے پر نظر پڑی وہ یہی سورۃ القمر کی ابتدائی چند آیات تھی، جن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ان آیات کے اندر کوئی لوجک ہے بھی یا نہیں؟ یعنی کیا یہ ممکن بھی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر وہ آپس میں دوبارہ پہلے کی طرح جڑ بھی جائیں؟ آخر وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے ایسا کیا؟ ان آیت کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کریم کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن میرے اندر سچائی کی طلب کو جاننے کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا تھا کہ جس میں ایک ہوسٹ کے ساتھ 3 امریکن ایسٹرونٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا ہوسٹ سائنسدانوں پر الزام لگا رہا تھا کہ اس وقت جب زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بنا مقصد خلا کے دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا پیسہ آپ ان کاموں پر لگا رہے ہیں، اگر یہ پیسہ زمین پر خرچ کریں تو کتنے اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں مثلاً ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے کے اندر استعمال ہوگی، کیونکہ خلا میں جا کر ہم ایسی چیزوں کو سیکھیں گے اور ایسے تجربات کریں گے جن سے ہماری زمین پر موجود انسانی زندگیاں مزید آسان ہوں گی، جس کی زندہ مثال ہماری آنکھوں کے سامنے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کے بعد ان سائنسدانوں نے بتایا کہ چاند کی سطح پر آنے جانے کے انتظامات میں ہمیں تقریباً 1 ارب امریکی ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ ٹی وی ہوسٹ نے یہ سننے کے بعد چیختے ہوئے کہا، کیا یہ پاگل پن نہیں ہے؟
ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے مشن پر $1 کروڑ خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ان سائنسدانوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم چاند پر اتنا پیسہ لگا کر اس پر کھوج اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ایک روز وہاں جا کر اس کی سرزمین پر اپنا جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ در حقیقت ہمارا مقصد تو چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے بھی دگنی رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن تاحال لوگ اس بات کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہیں اور نہ وہ یہ بات مانیں گے۔ ٹی وی شو کے ہوسٹ نے تجسس سے پوچھا، ایسی کیا دریافت ہے؟ تو ان سائنسدانوں نے جواب دیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جس کے بعد یہ دونوں ٹکڑے آپس میں دوبارہ مل بھی گئے؟ ہوسٹ نے پوچھا، یہ بات آپ نے کیسے محسوس کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے چاند پر تبدیل شدہ کیٹانو کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا ذکر جیولوجسٹ سے بھی کیا، لیکن ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس برطانوی نو مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے بے اختیار اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے نبی کے معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کو کھولا اور سورۃ القمر کو پڑھا اور در حقیقت یہی آیت میرے اسلام میں داخلے کی وجہ بنی۔ جیسے ہی کچھ مزید وقت گزرنے کے بعد سائنٹسٹ نے حال میں ہی اسے سچ ثابت بھی کر دیا۔ یہ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو، لہٰذا کہنے لگے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اگر تمہاری نظروں کے سامنے ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں بے شک ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ایڑھا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا اور اس کا ایک حصہ جبل اوست پہاڑ کے اوپر جبکہ دوسرا ٹکڑا جبل کی کان کے اوپر موجود دیکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا، جو کہ عصر اور مغرب کے وقت تک موجود رہا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھنا، گواہ رہنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے دوبارہ چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح مل گیا۔ لیکن پھر بھی کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کہا، یہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں میں سے کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی ہوتا ہے، اس جادو کا اثر ساری دنیا پر تو ہو سکتا نہیں ہے۔ جادو دراصل یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے موڑنے کا نام ہے، اور جادو کا اثر بھی انہی پر ہوتا ہے جو اسے دیکھ رہے ہوں، یعنی در حقیقت جادو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا واقعہ کوئی جادو نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک معجزہ تھا، جسے وہاں موجود لوگوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا۔ کفار مکہ نے یہ معجزہ دیکھ کر یہ طے کیا، جو لوگ بھی دنیا کے کسی کونے سے سفر کر کے واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بھی اس رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور اگر یہ لوگ بھی اس کی گواہی دیں تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کے معجزے میں کوئی شک نہیں۔ اور جب وہ مسافر واپس آئیں اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ فلاں شب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور شدید حیران تھے کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ شہادت کے باوجود صرف کچھ کفار کو ہی اس معجزے کا یقین آیا اور زیادہ اکثریت پھر بھی اس کے انکار پر اڑی رہی۔ اس واقعے کے وقت ہندوستان کے علاقے مالابار کا راجا اپنے محل کی چھت پر موجود تھا کہ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت چاند کے بڑھنے یا گھٹنے کا علم اس کے جنتری کو خوب معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کا ہمراہ لوگوں کو روانہ کیا کہ پتہ لگاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب اسے خبر ملی یہ معجزہ
عرب کے ایک نبی کے ہاتھوں ہوا ہے جس کی آمد کی خوشخبری صدیوں سال پہلے بھی کی گئی ہے، تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آنے کی غرض سے روانہ ہوا اور واپسی پر یمن میں اس کا انتقال ہو گیا، جہاں آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے۔ مالابار کی تاریخ بیان کرتے ہوئے پرانی کتابوں میں آج بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حال ہی میں ناسا کے ایک سیٹلائٹ لینر دا کانسنس نے چاند کی ہزاروں تصاویر زمین پر لے کے بھیجی تو سائنسدانوں نے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں یہ تصویریں دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چاند کی سطح پر ایک عظیم الشان دراڑ موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں جیولوجیکل حالات کی بدولت ہمارے چاند کی سطح نہ صرف مسلسل سکڑ رہی ہے بلکہ جھڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارا چاند ماضی میں کسی وقت دو ٹکڑے ہوا تھا، لیکن پھر گریوٹی یا کشش ثقل نے اسے پھر سے دوبارہ جوڑ دیا، لیکن پھر بھی اس دراڑ کو آج تک واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی کھوج تھی جسے اس وقت کے اخبارات اور نیوز کے اندر بھی پبلش کیا گیا۔ نیشنل ایرو اسپیس میوزیم کے ڈاکٹر ٹام موٹسٹ نے ان نشانوں کو لوبر کراپس کا نام دیا، جو کہ تصاویر میں بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1989 میں ناسا کے اسپیس کرافٹ نے چونکا دینے والی کھوج کی۔ جوہنس کے 5 چاندوں میں سے ایک چاند جس کا نام مورنڈا تھا، یہ اچانک سے خلا سے آنے والی کسی آوارہ شاخ ثاقب سے ٹکرانے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دیر بعد گریوٹی کشش ثقل نے اسے پھر سے پہلے کی طرح جوڑ دیا، جس نے غیر مسلم سائنٹسٹ کو بھی یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اس وقت کی طرح ماضی میں بھی ہمارے چاند کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اور اس ایونٹ کی تصاویر 1999 کے جیوگرافیکل میگزین میں باقاعدہ طور پر پبلش بھی کی گئی، جس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہونے والے معجزے کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کروانے کے لیے خود کو غیر مسلموں کی تحقیق کے سامنے رکھ کر انہیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ رب کریم کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، پھر چاہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کروانے ہوں یا اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر سفر معراج کروانا ہو۔ اور یہ بھی قرآن کریم کا ہر لفظ حق ہے اور سچ ہے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا ویڈیو اب بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل ڈی کے فیکٹ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یاد رہے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں، کیونکہ اس سے جب بھی کچھ ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارا فیس بک پیج ڈی کے فیکٹ، اس کو بھی لائک اور فالو کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔